کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس وقت سوئٹزرلینڈ برگنسٹاک میں، اور پاکستانی وفد موجود ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید قاسم منیر کی قیادت میں، ساتھ ہی ساتھ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے کردار کو مانا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے، اور کچھ ہی دیر پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ پوری دنیا میں پاکستان کے کردار کو ہم سراہتے ہیں اور ہمیں پاکستان سے بہت پیار ہے۔ اور اگر بات کر لیتے ہیں اسپوائلر کی، اسرائیل کی، اچھا یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے خبریں سنی، اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو میں کچھ اختلافات سامنے آئے، اور امریکی صدر نے دھمکیاں بھی دیں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بیوی کو دھمکیاں دیں، ان کی اہلیہ کو دھمکیاں دیں کہ ہم جو ہے آپ کے بیٹے کو یہاں سے نکال دیں گے، آپ پر پابندیاں لگا دیں گے، آپ کے اثاثوں پر پابندیاں لگا دیں گے۔ ابھی سوچنا یہ ہے کہ اسرائیل تو لبنان پر حملے بھی کر رہا ہے، جنگ بندی کے معاہدے کی جو خلاف ورزیاں بھی کر رہا ہے، اور آج ایک خبر سامنے آتی ہے، جے ڈی وینس نے اس چیز کو بڑی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہودیوں کے خلاف ہیں یا کوئی یہودی مخالف ہم بیانات دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی وضاحت کی ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرنا ہوگی۔ اچھا اس ساری صورتحال میں فاطمہ اگر ہم یہ دیکھیں تو بڑی کمپلیکیشنز ہیں۔ ایک طرف جو ہے ایک بڑی لانگ لابی ہے، ایک بہت لانگ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سٹرونگ لابی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ فاطمہ اگر ہم اس سارے سینیریو میں دیکھیں تو جس طریقے سے اسرائیل جو ہے اس بات سے آپ کبھی بھی قطع نظر نہیں ہو سکتے، اس بات سے آپ کبھی بھی اختلاف نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس میں کوئی دو رائے ہے کہ اسرائیلی لابی کا اثر و رسوخ ہے امریکہ کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس ساری صورتحال پہ یوں بھی اس کو اگر ہم کیٹر کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھنے کی کوشش کریں تو جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اس پورے سینیریو کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کو کوششوں کو جاری و ساری رکھے گا بھی، اور اسی بات کی یہ ایپیسوڈ بھی رہی ہے، اور جس آپ نے جے ڈی وینس کا حوالہ بھی دیا تو اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ کوئی اگر انہوں نے اس بات کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ کے حوالے میں لے کے جاؤں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نیتن یاہو کی کابینہ میں ہوتا یا نیتن یاہو کے ساتھ ہوتا تو کبھی بھی امریکہ کے اوپر تنقید نہ کرتا، کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، بریک پر جانے سے پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس معاملے میں اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس پورے خطے میں امن ہو، اور اس پورے خطے کے اندر جو صورتحال جو ہے وہ بدلے۔ اس کا جو بنیادی طور پر جو بڑا ریزن ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے۔ اگر اس ساری صورتحال میں جب آپ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو پھر اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اس گریٹر اسرائیل کے معاملے میں جو ڈینٹ پڑتا ہے اس ساری میٹنگ کے بعد جو ڈینٹ پڑتا ہے وہ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے مشن کو ڈینٹ پڑتا ہے، کیونکہ اب جب یہاں پر یہ سب لوگ بیٹھیں گے اور معاملات آگے بہتری کی طرف جائیں گے تو اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا کہ بات جو ہے وہ 60 روز سائٹ پہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں مطلب ابھی مذاکرات میں اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، اور امریکہ کوئی ان کی تو موجودگی وہاں پہ ہونی بھی نہیں تھی نا، ہونی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اس پورے سسٹم کے خلاف ہے نا، وہ تو اس پورے میٹر کے نیگیٹو سائڈ پہ، کیونکہ وہ دوسرا فریق ہے اور وہ اس پورے معاملے کو کسی طور پر ہضم بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس سارے صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک جب ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو جس اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے اس کو ڈینٹ پڑ رہا ہے۔ اب اس ڈینٹ کے بعد اس کی کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان معاملات کو سبوتاژ کیا جائے۔ اب اگر اس پورے سینیریو کا آپ احاطہ کریں اور اس پورے سینیریو کو دیکھیں تو جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے مکس سگنل بھی رہے ہیں، طاقت کا زون بھی رہا ہے، بیانات بھی بدلتے رہے ہیں، لیکن ایران نے بھی اس ساری صورتحال میں بہت ہی اور بے حد تحمل کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اب جس طرح آپ نے بات کی کہ لبنان کی آپ نے بات کی تو انہوں نے اپنے لبنان پہ حملے جاری رکھے، اب وہ حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کوشش یہ ہے
کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریئیکشنری ایونٹ ہو اور اس پورے میٹر کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جائے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو بیچ میں ایک ہیلی کاپٹر کا معاملہ بھی آ گیا اور پھر اس کے بعد امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم بامبنگ کریں گے اور شدید بامبنگ کریں گے, اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے. لیکن اس پورے اگر میٹر کو دیکھا جائے